السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، ہر انسان کی فطری عادات و صفات ہوا کرتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی سے حد درجہ محبت کرتا ہے، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر جانتا اور مانتا ہے۔ یہ عشق الگ الگ صورتوں میں دیکھنے ہمیں ملتا ہے، جس پر وہ اپنی جان تک قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے، مگر حقیقت میں کامل و اکمل وہی عشق و محبت ہے جو شان ایمان، جو جان ایمان اور روح ایمان، اور جس پر مر مٹنا زندگی کی معراج ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم غریبوں کے ماوا ملجا، بے کسوں کے سہارا، یتیموں کے والی، خدا کے پیارے، آمینہ کے دلارے، حلیمہ سعدیہ کے پالن ہارے، ساری دنیا کے مرکز عقیدت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور یہی وہ عشق و محبت ایک مومن مسلمان کے لیے کامیابی کی سب سے بڑی روشن دلیل ہے۔ یقیناً عشق رسول، محبت رسول لازوال اور بہت بڑی نعمت ہے۔ دل محبت رسول سے سرشار ہوتے ہیں، ان کی روح بھی اس کی مٹھاس کو محسوس کرتی ہے۔ ان کی زندگیاں جہاں پاکیزہ محبت سے سنورتی ہیں، وہیں یہ محبت تاریکی میں امید کا چراغ بن کر انہیں راہ حق سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ محبت طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانے کو کہتے ہیں، اور جب یہ میلان مضبوط اور شدید ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں کئی خوش نصیب ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کی زندگیاں عشق رسول کا نمونہ رہی ہیں۔ ان خوش نصیب ہستیوں میں 13ویں صدی کے آخر میں ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہونے والے ایک عاشق رسول، جو سر سے پاؤں تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھے۔ اس خوش نصیب عاشق رسول کا نام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا۔ اس بات میں شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول، محب رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی پوری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت رہی، اور آپ عشق رسول کے پھیلاؤ اور لوگوں تک عشق رسول پہنچانے میں اپنی زندگی بسر کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان جب گفتگو فرماتے تو الفاظ کی صورت میں عشق رسول کے جام پلاتے، آپ قلم اٹھاتے تو تحریر کی صورت میں عشق رسول کے جام لٹاتے۔ گویا آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رچ بس گیا تھا، یا یوں کہیے کہ ایک ایک لمحہ فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کوشاں رہے۔ آپ کی شاعری آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح پتہ دیتی ہے۔ آپ اپنے عشق رسول کا اظہار بھی شعر میں یوں ظاہر کرتے ہیں: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ کا عشق رسول اس درجہ کمال پر تھا کہ آج سے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار جہاں پڑھے جائیں، سنے جائے، سننے والوں پر اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ محسوس ہوتی ہے، ان کے دل جھوم جاتے ہیں، بلا اختیار زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کی بخشش میں کئی مناظر قدرت کو عشق رسول میں ڈوب کر عشقی رنگ میں سمجھایا ہے۔ ان مناظر میں ایک سورج بھی ہے، یہ سورج ہے جو تمام جہان کو اپنے نور سے منور کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، آقا کے مدینے میں جو سورج نکلتا ہے وہ آگ کا گولا ہے یا عشق رسول میں جلتا ہے۔ یہی سورج جو ہزاروں سالوں سے دنیا کو جگمگاتا رہا ہے، مگر اس کا نور کبھی کم نہیں ہوا۔ یہی سورج ہے جو ہر روز آ کر نور کے خیرات بانٹتا ہے۔ یہی سورج ہے جس کے طلوع غروب ہونے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اس سوچ کو کائنات کے مناظر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے عشق کی کتاب میں اس سورج کی حقیقت کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے تاجدارو، اے بادشاہو، سارا جہاں جسے سورج کی ٹکیا کہتا ہے، لوگ جسے آفتاب کہہ کر پکارتے ہیں، جس سورج کا نام دیا جاتا ہے، یہی سورج اور یہی آفتاب جان علم نور مجسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے۔ ذرا سوچو کہ جس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی سے کائنات کا گزارا ہو رہا ہو، تو ان کے دسترخوان کی وہ روٹیاں جو جلن سے محفوظ ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا۔ اور جس محبوب کی جلی ہوئی روٹی کی طرف دیکھنے سے آنکھیں چندیا جاتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور ہی مشکل ہے،
جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت، شان و شوکت کا اندازہ لگانا اس اہل جہان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے معرفت میں عقلیں حیران ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں ہے آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا ہی مکان ہے۔ عشق کا اگر کمال دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی ذات مبارکہ کا جائزہ لیا جائے۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عاشق صادق کی تمنا، بلکہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے تلووں سے لپٹ جاتے ہیں اور غیر کا منہ دیکھنا کا تصور بھی نہیں کرتے۔ یہی حسرت و تمنا کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان بھی رکھتے ہیں اور خود فرماتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان ایمان ہیں۔ ایمان کے اندر کمال بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایمان میں پختگی بغیر الفت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہی یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی یہ۔ جو دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائل نہ ہو، وہ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، جو ذکر خدا بغیر ذکر حبیب خدا کے کرنا جانتا ہو، ایسے لوگ کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جتیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ محبوب سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کی جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبتوں کا مرکز، عقیدتوں کا مرکز مدینۃ المنورہ سے اپنے ادب و احترام اور محبت و عقیدت کا اعتراف یوں کرتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی عشق رسول کو جاننے کے لیے آپ اس واقعے کو بھی، اس تناظر میں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے عشق رسول کا جائزہ لیں کہ جب مکے اور مدینے کی افضلیت اور مقام و مرتبے کے حوالے سے بحث چھڑ گئی، عقل نے کہا مکے پر خانہ خدا ہے، افضلیت اسی کو حاصل ہونی چاہیے، عشق نے آواز دی مدینے پر روضہ رسول ہے، عظمت و بزرگی اسی ہی ملنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، طیبہ ہی نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زائد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ یہ عشق اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا یہ عشق وہ عشق ہے جس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان خود فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا عشق ایک مثالی عشق تھا جو ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے ایک روشن مثال تھی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے اس عرس کے موقع پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے محبت و اعتراف کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت و سوانح بھی، اور ان کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اتباع شریعت و اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے صفات کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے صدقے ہمیں عاشق رسول کے صدقے عشق رسول کی بے پناہ دولت حاصل ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔